بھیجا۔ ان چاروں افراد نے آ کر سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا۔ پھر آپ حضرت سارہ کے پاس گئے اور کہا کہ چند مہمان اور آ گئے ہیں۔ حضرت سارہ نے کہا ہمارے پاس ایک بچڑے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ پھر اس کو ذبح کیا گیا اور بریاں کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان مہمانوں کے پاس لائے۔ مگر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اس گوشت کی جانب وہ لوگ ہاتھ نہیں بڑھا رہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خوفزدہ ہو گئے، کیونکہ اس زمانے میں ایک دوسرے کے ساتھ کھانے میں شریک ہونا ایک دوسرے کے شر سے بے خوف ہونے کی دلیل تھی، اور کھانا نہ کھانا دشمنی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ مہمانوں نے کہا خوف نہ کرو اے ابراہیم علیہ السلام، ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں اور قوم لوط علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر عذاب نازل کریں اور ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی خوشخبری سنائیں۔ خدا فرماتا ہے کہ ہم نے جناب سارہ کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی اور ان کے بعد یعقوب علیہ السلام کی جو اسحاق سے پیدا ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت سارہ نے ہاتھ منہ پر مارا اور کہا یا ویلتا، یہ کیسی رسوائی ہے، کیا مجھ سے بچہ پیدا ہوگا، حالانکہ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں۔ یقیناً یہ عجیب امر ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم تعجب کرتے ہو خدا کے امر سے؟ تم پر خدا کی برکتیں اور رحمتیں ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل سے خوف ختم ہوا اور ولادت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری ان کو ملی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہزاروں نبی آئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے چچا کی بیٹی بی بی رفقہ سے شادی کی۔ اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی۔ آپ کی بیوی بانجھ رہی اور ان کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد کے سلسلے میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور ان کی بیوی حاملہ ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 جڑواں بیٹے عطا فرمائے جن کے نام عیسو اور یعقوب رکھے گئے، اور انہی کو اسرائیل کہتے ہیں۔ اس نام کی وجہ سے ہی ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان دونوں میں یعقوب علیہ السلام اپنے والدین کو خاص طور پر عزیز تھے۔ بعد میں حضرت اسحاق علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا کی کہ خدا انہیں طویل عمر، خیر و برکت اور خوشگوار زندگی عطا فرمائے۔ ان کی یہی محبوبیت ان کے بھائی عیسو کے غصے کا موجب بنی۔ اس نے انہیں ڈرایا دھمکایا اور برا بھلا کہا، یہاں تک کہ ان کو قتل کی دھمکی بھی دی۔ جب والدین کو پتہ چلا کہ عیسو نے یعقوب علیہ السلام کو قتل کرنے کی دھمکی دی ہے تو اپنے بیٹے یعقوب کو حکم دیا کہ وہ اپنے ماموں لابان کے پاس ہاران میں چلے جائیں اور اپنے بھائی کا غصہ ٹھنڈا ہونے تک وہیں رہیں، اور ساتھ ساتھ ماں نے یہ بھی کہا